اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، اب آنکھیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھنا، ان آنکھوں سے گناہ نہیں کرنا، یہ نعمت کا شکر ہے۔ کان دیے، فرمایا کانوں سے گناہ نہیں کرنا، غیبت نہیں سننی، جھوٹ نہیں سننا، یہ کانوں کا شکر ادا کرنا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو جب آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دنیا میں پاتا ہے، علماء لکھتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے، ذمہ داریاں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ جب ایک آدمی نے اپنے آپ کو ایمان والا کہلوا لیا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان پر 3 ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اس ایمان والے کو بتایا اپنے دین کو سیکھنا ہے، اور اتنا دین ضرور سیکھنا ہے جو اسے دن و رات میں کام آئے۔ وہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز کے فرائض پتہ ہوں، نماز کے واجبات پتہ ہوں۔ اگر وہ مسلمان مسجد میں آتا ہے، مسجد کے حقوق پتہ ہوں۔ یہ مسلمان کسی معاشرے میں رہتا ہے، ہمسایوں کے حقوق پتہ ہوں۔ فرمایا اس مسلمان کے لیے پہلے یہ ہے وہ دین کو سیکھے، دین کو سیکھنے کے بعد دوسرا یہ اس دین پر چلنے کی کوشش کرے۔ علماء لکھتے ہیں علم بندے کو تب ہی نفع دیتا ہے جب وہ اس پر عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسا کہ ایک آدمی نے علم تو حاصل کر لیا لیکن عمل نہیں کیا، فرمایا یہ ایسا ہے ایک دریا بہہ رہا ہے اور لوگ اس سے نفع نہیں اٹھاتے، یہ اسی مانند ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے اتنا علم کہ جس پر وہ دن و رات گزارے لازم ہے، پھر علم پر عمل کرنا اس پر فرض ہے۔ اور فرمایا تیسرا یہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی وہ علم کی طرف راغب کرے، علم پر چلنے والا، دین پر چلنے والا بنا دے۔ اب ایک طرف معاشرہ ہے، ایک طرف گھر ہے کہ جہاں آدمی رہتا ہے، جہاں اور لوگوں کے حقوق آتے ہیں، سب سے زیادہ حقوق اس کے گھر والوں کے آتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو دین پر چلنے کی ہر قسم کی کوشش کرے۔ اس وجہ سے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایک مسلمان جب گھر میں بڑا ہے تو گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں ہر انسان رہنے کے بعد دیکھتا ہے اسے نفع بھی ملتا ہے، اسے نقصان بھی ملتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے شریعت کے احکامات مسلمان کے لیے ہیں، شریعت کے احکامات انسان کے لیے ہیں، حیوان کے لیے شریعت کے احکامات نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے جنت یا جہنم کا راستہ ہے، حیوان کے لیے نہیں ہے۔ ایک انسان کے لیے قرآن ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، اللہ کے نازل کیے جتنے احکامات ہیں۔ اب انسان ان احکامات پر چلتا ہے پھر تو اس کے لیے نجات ہے، لیکن اگر وہ آدمی حیوانوں کی طرح زندگی گزار دے، ان احکامات کو چھوڑ دے، گویا یہ آدمی ناکامی کا راستہ اپنا رہا ہے۔ مثال